میں دبئی جانے کی شوقین تھی۔ سہیلی عربی مردوں کے کچھ ایسے قصے ہر رات سناتی کہ میرا بھی دل مچلتا مگر جا نہ پاتی۔ ایک روز سہیلی سے مشورہ کیا تو کہنے لگی، بس ایک رات میری بتائی ہوئی جگہ پر گزار لو، تم بھی عربی کی بیوی بن جاؤ گی۔ میں بھی راضی ہو گئی مگر رات ہوئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ 4 عربی، میرا نام ارم تھا اور میں ایک یتیم لڑکی تھی۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد ایک چچا چاچی نے مجھے گود لے لیا، کیونکہ بدقسمتی سے اب تک انہیں اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے محروم رکھا ہوا تھا۔ مگر یہ میری خوش قسمتی تھی یا بد قسمتی، میری وہاں جاتے ہی چچا چاچی کے ہاں اولاد ہونے لگی اور ایسے میں چاچی مجھ سے تنگ ہونے لگی۔ میرا اس دنیا میں کوئی نہیں تھا، اس لیے چچی مجھے اپنے گھر سے نہیں نکال سکتی تھی، مگر وہ چاہتی تھی کہ میں خود ہی یہ گھر چھوڑ دوں، لیکن میں بھی کہاں جاتی، اس لیے چاچی کے در پر پڑی رہی۔ مگر میں بہت سمجھدار تھی، میں اسکول کے زمانے ہی سے ہاتھ پیر مارنے شروع کر دیے تاکہ کسی طرح اس گھر سے نکل جاؤں۔ اس کے لیے میں نے چاچی سے چھپ کر موبائل لیا اور لڑکوں سے چیٹ شروع کر دی تاکہ میں انہیں اپنے پیار میں پھنسا سکوں۔ میں اس گھر سے نکلنا چاہتی تھی اور یہ تبھی ممکن تھا جب میری شادی ہو جاتی، کیونکہ اس سے پہلے تو چچا مجھے یہاں سے نہ نکلنے دیتا۔ میٹرک تک پہنچتے پہنچتے میں نے 3 لڑکے قابو کر لیے، مگر جب گھر پر رشتہ بھیجنے کی بات آئی تو تینوں یہ کہہ کر بھاگ گئے کہ ابھی گھر میں ان کا نمبر نہیں آیا تھا، وہ ابھی شادی کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھے، لہٰذا میں نے انہیں اپنی زندگی سے لات مار کر نکال دیا۔ تبھی انہی دنوں میری ملاقات روشنی سے ہوئی، جو کہ میری طرح حالات کی ماری ہوئی تھی۔ روشنی کے ماں باپ تھے مگر وہ اپنی غربت سے تنگ تھے۔ وہ کسی امیر آدمی سے شادی کرنا چاہتی تھی تاکہ اس کے پیسے پر خوب عیش کر سکے، مگر امیر آدمی ہم جیسی لڑکی کو کہاں گھاس ڈالتے تھے۔ لیکن روشنی میری طرح ڈرپوک نہیں تھی، وہ اچھے لڑکے کی تلاش میں ہر وقت رہتی تھی۔ اس کے پاس بھی ایک موبائل تھا جس کے ذریعے وہ امیر لڑکوں کو پھنساتی تھی۔ پھر ایک دن روشنی نے مجھے بتایا کہ اس نے دبئی کا ایک لڑکا پھنسا لیا تھا، وہ اس سے ہوٹل میں ملنا چاہتا تھا، اگر میں اسی ملاقات میں اس کا ساتھ دوں تو وہ دبئی جانے کے بعد مجھے بھی کسی نہ کسی بہانے اپنے پاس بلا لے گی۔ یہ سن کر میں خوش ہو گئی اور اسے اپنے گھر لے آئی اور اس کا خوب میک اپ کی اور پھر ہم دونوں بازار کا بہانہ کر کے اس دبئی والے لڑکے سے ملنے چل پڑی۔ ہم دونوں ہوٹل پہنچی تو وہ لڑکا ہمیں ایک کمرے میں لے گیا اور کہا کہ میں نے تو ایک لڑکی کو بلایا تھا لیکن اب تو 2 لڑکیاں آ گئی۔ یہ دیکھ کر ہمیں خطرے کا احساس ہوا، وہ لڑکا ہمیں الو بنا رہا تھا۔ یہ بات پتہ چلتے ہی ہم دونوں وہاں سے بھاگ گئی اور دوبارہ توبہ کی کہ اب کسی لڑکے کے جھانسے میں نہیں آئیں گی، لیکن ہمارے حالات خراب سے خراب ہو رہے تھے۔ اتنا پیسہ نہیں تھا کہ کسی کالج میں داخلہ لے کر کسی امیر گھر کے لڑکے سے شادی کر لیتے۔ ایسے میں جب روشنی کے گھر والوں نے اس کے لیے محلے کا ایک لڑکا تلاش کر لیا جو کہ کرانے کی دکان چلاتا تھا۔ یہ دیکھ کر روشنی رونے لگی اور اس نے کہا کہ وہ مر جائے گی مگر کسی غریب لڑکے سے شادی نہیں کرے گی۔ پھر انہی دنوں روشنی کی ایک دوست نے اسے ایک بابے جی کا نام بتایا جو شادی کے لیے تعویذ دیتے تھے۔ یہ سن کر روشنی پرجوش ہو گئی، اس نے کہا کہ میرے پاس کچھ پیسے ہیں، میں وہ بابا جی کو دے دوں گی اور اس سے شادی والا تعویذ لے آؤں گی، اگر بابا جی نے میری شادی کرا دی تو تم بھی ان کے پاس چلی جانا۔ یہ سن کر میں بھی خوش ہو گئی، روشنی بیچاری کے حالات بہت خراب تھے، اس کے والدین کبھی بھی اس کی شادی اس غریب لڑکے کے ساتھ کر سکتے تھے، اس لیے میں نے روشنی سے کہا کہ ٹھیک ہے، پہلے تم بابا جی کے پاس چلی جاؤ، اگر انہوں نے تمہاری کشتی پار لگا دی تو میں بھی ان کے پاس چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر روشنی اپنے گھر چلی گئی۔ وہ 2 دن تک میرے گھر نہ آئی اور نہ ہی کوئی میسیج یا کال کی۔ مجھے ڈر لگنے لگا کہیں ایسا تو نہیں تھا کہ بابا جی کے دیے تعویذ نے کوئی معجزہ نہیں دکھایا تھا اور اس کی شادی اس غریب لڑکے سے ہو رہی تھی۔ میں ڈر گئی، ایسا ممکن تھا۔ روشنی کا گھر میرے گھر سے تھوڑا دور تھا، اس لیے چاچی مجھے روز روز اس کے گھر نہیں جانے دیتی تھی، لیکن اب میں پریشان تھی، مجھ سے رہا نہ جا رہا تھا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ روشنی کے ساتھ کیا ہوا، اس لیے میں چاچی کی بڑی منت کی، تب جا کر اس نے مجھے روشنی کے گھر جانے دیا۔ میں جلدی سے روشنی کے گھر آئی تو یہ دیکھ کر میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی کہ اس کے گھر تو واقعی شادی کا سامان تھا۔ روشنی کا گھر خوب سجا ہوا تھا اور گھر میں مہمان بھی موجود تھے۔ مجھے اس سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ضرور روشنی کی شادی اسی غریب لڑکے سے ہو رہی تھی۔ یہ کیسے ممکن تھا کہ 2 دن
میں بابا جی کے تعویذ نے اتنا اثر کیا ہو کہ جھٹ پٹ اس کا رشتہ کسی دبئی والے لڑکے سے ہو گیا تھا۔ میرا دل ڈوب گیا۔ روشنی جیسی چالاک اور خوبصورت لڑکی کی قسمت ایسی تھی تو مجھ جیسی ڈرپوک لڑکی اپنی قسمت کیسے بنائے گی؟ مجھے گھر میں آتا دیکھ کر روشنی کی امی خوشی سے آگے بڑھی اور کہنے لگی، روشنی کی شادی ہے، آج میں تمہارے گھر کارڈ دینے آ ہی رہی تھی۔ اچھا ہے تم خود ہی آ گئی، مٹھائی بھی کھا لو اور اپنا کارڈ بھی لیتی جانا۔ یہ سن کر میرا دل بجھ گیا۔ میں نے روشنی کی امی سے پوچھا کہ روشنی کہاں ہے؟ اس نے ایک کمرے کی طرف اشارہ کیا۔ میں جلدی سے اندر گئی تو روشنی کچھ لڑکیوں کے ساتھ بیٹھی تھی۔ دو لڑکیاں اس کے پیروں اور ہاتھوں پر مہندی لگا رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر روشنی خوشی سے چلا اٹھی۔ شکر ہے تم آ گئی، میں نے نیا موبائل لیا ہے اس لیے پرانے سارے نمبر ڈیلیٹ ہو گئے، ورنہ تمہیں کال کر کے بتاتی کہ میری شادی ہو رہی ہے۔ روشنی کی بات سن کر میں چونک گئی۔ روشنی بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ میں اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ اس کی شادی کس سے ہو رہی تھی، مگر آس پاس لڑکیاں تھیں اس لیے ہم دونوں کھل کر بات نہیں کر پائی۔ لیکن جاتے جاتے روشنی نے مجھے اپنا نیا نمبر دیا اور کہا کہ میں بابا جی سے تعویذ لے آئی تھی اور میری شادی دبئی والے ایک بندے سے ہو رہی ہے۔ میں شادی کے بعد دبئی چلی جاؤں گی۔ یہ سن کر میں ششدر رہ گئی۔ کیا وہ بابا جی اتنے پہنچے ہوئے تھے؟ میرا دل کیا کہ میں اسی وقت روشنی سے بابا جی کا نمبر لے لوں، مگر میں گھر آ گئی اور روشنی کو کئی بار کال کی مگر وہ مصروف تھی۔ وہ اتنی مصروف تھی کہ مجھے شادی کا کارڈ دینا ہی بھول گئی۔ جس دن اس کی بارات آنی تھی میں نے چاچی سے کہا کہ مجھے روشنی کی شادی میں جانا ہے، مگر اس نے کہا کہ اس نے تو تمہیں کارڈ تک نہیں بھیجا اور تم اس کی شادی کی بریانی کھانے کے لیے مری جا رہی ہو۔ چاچی نے مجھ پر طنز کیا تو میں اپنے کمرے میں آ کر رونے لگی۔ کاش میں بھی اس دن روشنی کے ساتھ ہی بابا جی کے پاس چلی جاتی تو آج اس منحوس گھر اور چاچی سے میری جان چھوٹ جاتی، مگر میری ایسی قسمت کہاں۔ روشنی کی شادی ہو گئی اور وہ دبئی چلی گئی۔ کئی دن اس نے مجھ سے بات نہیں کی، مگر میں اسے کال کرتی رہی مگر وہ بہت مصروف تھی اس لیے میری کال نہیں اٹھائی، مگر میں بھی ڈھیٹ بن کر اسے کال کرتی رہی۔ آخر ایک دن روشنی نے میری کال اٹھا لی اور مجھ سے کہا کہ اس کی نئی شادی ہوئی ہے اس لیے ابھی وہ مصروف تھی۔ میں نے اس سے کہا مجھے اس سے لمبی چوڑی بات نہیں کرنی تھی، مجھے بس اتنا اس بابا جی کا نمبر دے دیجیے۔ یہ سن کر اس نے مجھے اس بابا جی کا پتہ دے دیا۔ یہ میری زندگی کا خوبصورت دن تھا۔ مجھے لگا کہ اب میرے بھی حالات بدل جائیں گے اور میں بھی روشنی کی طرح عیش والی زندگی گزاروں گی، مگر مجھے نہیں پتہ تھا کہ روشنی اس عیش والی زندگی کی کیا قیمت چکا چکی تھی۔ اگلے دن مجھے اس بابا جی کے پاس جانا تھا اس لیے میں نے چاچی سے نظر بچا کر چچا سے کچھ پیسے لے لیے۔ میں نے گھر کے سارے کام کر لیے تو چاچی سے جھوٹ بول کے روشنی اپنے میکے آئی ہوئی تھی۔ تم نے مجھے اس کی شادی میں نہیں جانے دیا مگر آج مجھے اس سے ملنے دو۔ یہ سن کر چاچی نے منہ بنا لیا مگر 1000 منتوں کے بعد وہ راضی ہو گئی۔ میں فوراً گھر سے باہر نکلی، ٹیکسی پکڑی اور روشنی کے دیے ایڈریس پر پہنچ گئی۔ وہ بہت بڑا بنگلہ تھا، گیٹ پر کوئی نہیں تھا۔ میں نے گھنٹی بجائی تو اندر سے ایک آواز آئی، کون ہے؟ یہ ایک بھاری مردانہ آواز تھی۔ اسے سن کر میں ڈر گئی۔ میرا دل کیا میں واپس گھر بھاگ جاؤں، مگر میں نے خود تو تسلی دی اور کہا کہ مجھے ابھی سے نہیں گھبرانا، مجھے تو اتنی دور دبئی جانا تھا، اس ذلت بھری زندگی سے نجات حاصل کر عیش و عشرت والی زندگی گزارنی تھی۔ اس لیے میں نے اپنی آواز کو پر اعتماد بنا کر کہا مجھے ایک تعویذ لینا ہے، مجھے بابا جی سے ملاقات کرنی ہے۔ یہ سن کر وہی مردانہ آواز دوبارہ آئی اور اس نے کہا گیٹ کھول دیا ہے، اندر آ جاؤ۔ یہ سن کر میں نے گیٹ کو ہاتھ لگایا تو اس بار وہ آسانی سے کھل گیا۔ میں اندر آئی تو گھر کے لان میں کئی قیمتی گاڑیاں کھڑی تھیں۔ اسی وقت اچانک پیچھے سے دروازہ بند ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرا گلا خشک ہو گیا، لیکن میں نے خود کو تسلی دی، گھر میں کئی گاڑیاں کھڑی تھیں، اس کا مطلب تھا کہ گھر میں صرف بابا جی نہیں تھے بلکہ کئی اور لوگ بھی موجود تھے۔ یہ سوچ کر میں آگے بڑھی اور ڈرائنگ روم میں آ گئی جہاں ایک مرد صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس نے چادر اوڑھی ہوئی تھی، ہاتھ میں تسبیح تھی اور اس کی آنکھیں لال انگارہ ہو رہی تھیں۔ مجھے دیکھ کر اس آدمی نے کہا بیٹھو لڑکی اور بتاؤ کہ تم کون سا تعویذ چاہیے، تمہارے من کی مراد کیا ہے؟ یہ سن کر میں سمجھ گئی کہ یہی بابا جی ہیں، اسی لیے میں نے صوفے پر بیٹھتے ہی کہا بابا جی میں ایک یتیم اور بے سہارا لڑکی ہوں، شادی کرنا چاہتی ہوں مگر میں کسی دبئی والے بندے سے شادی کرنا چاہتی ہوں تاکہ میرے حالات بہتر ہو جائیں۔ یہ سن کر بابا جی نے اپنی آنکھیں کھول دی اور مجھے غور سے دیکھنے لگے۔ میں گھبرا گئی تو
تمہیں دبئی والا تعویذ چاہیے؟ ہاں، تم خوبصورت ہو، تمہیں وہ تعویذ مل سکتا ہے، مگر اس تعویذ کے لیے میری ایک شرط ہے جو ہر کسی کو پوری کرنی پڑتی ہے۔ یہ سن کر ڈر گئی۔ کیسی شرط؟ میں نے ڈرتے ڈرتے پوچھا تو بابا جی کہنے لگے، سنو لڑکی، یہ تعویذ بہت قیمتی ہے، اس کے لیے مجھے بہت محنت کرنی پڑتی ہے، اس لیے جو بھی لڑکی دبئی والا تعویذ لینے کے لیے آتی ہے اسے میرے ساتھ ایک رات کا چلہ کاٹنا پڑتا ہے۔ یہ سن کر میں گھبرا گئی اور میں نے بابا جی سے کہا کہ میں اپنا چچا چاچی کے ساتھ رہتی ہوں، وہ مجھے اس بات کی اجازت نہیں دیں گے۔ یہ سن کر بابا جی نے کہا، تو سنو لڑکی، تم اپنے گھر واپس چلی جاؤ، کیونکہ جو لڑکی میرے ساتھ چلہ نہیں کاٹتی میں اسے تعویذ نہیں دیتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ پلیز بابا جی، میں بہت مجبور ہوں، رات کو آپ کے ساتھ چلہ نہیں کاٹ سکتی۔ یہ سن کر بابا جی کو غصہ آ گیا اور اس نے کیا کیا، تمہیں بابا جی پر اعتبار نہیں ہے؟ یہ سن کر میں نے کہا، نہیں بابا جی، مجھے آپ پر اعتبار ہے، مگر مجھے چچا چاچی باہر نہیں نکلنے دیں گے۔ یہ سن کر بابا جی کہا، یہ تمہارا مسئلہ ہے لڑکی، تم جو بھی کرو رات میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ یہ سن کر میں سوچ میں پڑ گئی، اب کیا کروں؟ چاچی کو پتہ چلا تو وہ میرا کھال ادھیڑ دے گی، اور ادھر بابا جی نے بھی تعویذ نہیں دے رہے۔ میں اس دن گھر واپس آ گئی اور سوچنے لگی کہ ایسا کیا کروں کہ ایک رات کے لیے مجھے چاچی چاچا بابا جی کے گھر گزارنے دے۔ میں نے بہت سارے پلان بنائے، مگر چاچی کا سوچی تو سب ناکام ہو جاتے تھے۔ میں مایوس ہو کر بیٹھ جاتی تھی۔ اس دوران کئی دن گزر گئے، مگر میں ہمت نہ کر پائی۔ پھر ایک دن میں نے پلان بنایا کہ میں شام کو سب کے کھانے بے ہوشی کی دوا ملا دوں گی۔ جب وہ کھانا کھا کر بے ہوش ہو جائیں گے تب میں گھر سے باہر نکلوں گی اور بابا جی کے گھر چلی جاؤں گی، اور صبح سب کے ہوش آنے سے پہلے گھر واپس آ جاؤں گی۔ یہ بہت خطرناک پلان تھا، مگر میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ میں اس جنم سے باہر نکلنا چاہتی تھی اور یہ آخری راستہ تھا۔ آخر میں نے روشنی کی طرح بہادری نہیں دکھائی تو محلے کے کسی غریب آوارہ لڑکی سے شادی کرنا پڑے گی اور ساری زندگی گھٹ گھٹ کر جینا پڑے گی، اور میں چاچا چاچی سے نجات چاہتی تھی۔ اس لیے میں نے سوچا کہ مجھے اس پلان پر عمل کرنا ہی ہوگا۔ مجھے اپنی نئی زندگی شروع کرنی تھی، اس لیے میں نے محلے کے ایک لڑکے کو پیسے دیے اور اسے بے ہوشی کی دوائی منگوا لی۔ وہ دوائی آ گئی تو میں نے شام کو بہت مزیدار کھانا پکایا اور اس میں پوری دوائی کی بوتل ڈال دی۔ میں چاہتی تھی کہ رات بھر کسی کی بھی آنکھ نہ کھلے اور کسی کو یہ بات پتہ نہ چلے کہ میں رات کو گھر پر نہیں تھی۔ میں یتیم لڑکی تھی، اگر مجھ پر یہ الزام بھی لگ جاتا کہ میں رات کو گھر پر نہیں تھی تو چاچی میری زندگی کو اور جہنم بنا دے گی۔ اس لیے میں نے شام ہوتے ہی یہ کام کر لیا، اور جب مجھے اطمینان ہو گیا کہ سارے گھر والے بھی ہوش ہو گئے تھے، میں کپڑے تبدیل کیے اور گھر سے نکل آئی۔ اس رات جب میں بابا جی کے گھر آئی مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا، کیونکہ یہاں کچھ بھی ہو سکتا تھا۔ بابا جی آج بھی گھر پر اکیلے تھے، مگر گھر کے اندر بہت ساری گاڑیاں کھڑی ہوئی تھیں۔ یہ دیکھ کر مجھے حوصلہ ہوا۔ میں نے احتیاط کے طور پر اپنے کپڑوں کے اندر ایک چھری بھی چھپا لی تھی، تاکہ اگر بابا جی کی نیت خراب ہو جائے اور وہ چلہ کے نام پر مجھ سے کچھ اور کرنا چاہے تو میں یہاں سے اپنی جان اور عزت بچا کر بھاگ سکوں۔ اگرچہ بابا جی نے روشنی کو دبئی بھیج دیا تھا اور اب وہ وہاں عیش کر رہی تھی، مگر مجھے اب بھی یقین نہیں آ رہا تھا، اس لیے میں یہ سب خود اپنی آنکھوں سے دیکھنا چاہتی تھی۔ میں بابا جی کے پاس پہنچی تو اس نے مجھ سے کہا، تمہیں میرے ساتھ چلہ کاٹنا ہوگا، اس لیے میں سب سے پہلے تمہارے ہاتھ باندھوں گا، تمہیں اس بات پر کوئی اعتراض تو نہیں ہے؟ یہ سن کر میں نے سر نفی میں ہلا دیا۔ اب میں کیا کرتی؟ میرے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ بابا جی نے میرے ہاتھ باندھ دیے اور مجھے ایک کمرے میں لے گئے اور کہا کہ تم اس بستر پر لیٹ جاؤ، میں تمہارے پیر بھی باندھ دوں گا، اس کے بعد چلہ شروع ہوگا۔ بابا جی مجھے ایک کمرے میں لے گئے۔ وہاں جا کر میں نے جو منظر دیکھا اسے دیکھ کر میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں میری دبئی والی سہیلی ایک مرد کے ساتھ بیٹھی تھی۔ اسے دیکھتے ہی میں نے اسے کہا، روشنی تم یہاں؟ مجھے یہاں دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور وہ اپنا چہرہ چھپا کر کہنے لگی، تم کون ہو؟ میں تمہیں نہیں جانتی۔ یہ کہہ کر اس نے ساتھ بیٹھے مرد کو باہر جانے کا اشارہ کیا۔ کمرے میں ہلکی ہلکی روشنی تھی، ہمارے چہرے اتنے واضح نہیں تھے، شاید روشنی نے مجھے پہچانا نہیں، اس لیے میں روشنی کو یاد دلایا، روشنی میں تمہاری دوست ہوں۔ روشنی نے مجھے نظر انداز کر دیا اور بابا جی سے کہنے لگی، بابا جی میرا کام یاد رکھنا ہے، کل دوبارہ آؤں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی اور میں حیرانی سے کھڑی رہ گئی۔ یہ کیا ماجرا تھا؟ روشنی نے مجھے یہاں خود بھیجا تھا، مگر اس نے مجھے یہاں دیکھ کر پہچانا کیوں نہیں؟
روشنی تو دبئی میں تھی، وہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ میں سوچ میں پڑ گئی۔ تبھی بابا جی نے مجھ سے کہا، لڑکی بستر پر لیٹ جاؤ، چلا شروع کرتے ہیں۔ میں یہ سن کر ڈر گئی اور بابا جی سے کہا، مجھے کوئی دبئی والا تعویذ نہیں چاہیے۔ یہ میری دوست روشنی تھی جس نے آپ سے شادی کے لیے تعویذ لیا تھا، مگر آپ دبئی جا کر مجھے بھول گئے۔ مجھے تو لگتا ہے آپ نے چلے کے دوران اس کی یادداشت ہی ختم کر دی ہے۔ یہ سن کر بابا جی مسکرانے لگے اور کہا، لڑکی یہاں تو میرا چلہ ہے۔ یہ سن کر الجھ گئی اور بابا جی سے کہا، کیا مطلب؟ یہ سن کر بابا جی مجھے ساری بات بتا دی۔ انہوں نے کہا کہ میں کوئی تعویذ لکھنے والا بابا جی نہیں ہوں، بلکہ میں تو ایک ایجنٹ ہوں جو مجبور لڑکیوں کی دبئی میں شادی کراتا ہوں اور پھر ان کے ذریعے اپنا کام نکلواتا ہوں۔ بابا جی کی بات سن کر میں نے ان کی طرف حیرانی سے دیکھا۔ کیسا کام؟ بابا جی نے کہا، اگر تم مجھ سے رازداری کا وعدہ کرو تو میں کل ہی تمہارے گھر دبئی والے لڑکے کا رشتہ بھیج دیتا ہوں جو تمہیں اپنے ساتھ دبئی لے جائے گا اور وہاں تم عیش والی زندگی گزارو گی، مگر میں جب بھی تمہیں کوئی کام کہوں گا تم فوراً کر دو گی۔ یہ سن کر میں بابا جی کی بات سمجھ گئی۔ بابا جی نے مجھ پر پرسکون دیکھا تو کہنے لگے، روشنی دبئی سے یہاں میرے کام کے سلسلے میں آئی ہوئی ہے۔ اسی یہاں سے ایک چیز اپنے بیگ میں چھپا کر دبئی لے جانی ہے اور وہاں میرے ایک بندے کو دے دینی ہے، اس لیے روشنی نے تمہیں نہیں پہچانا کیونکہ وہ مشن پر ہے۔ یہ سن کر میں ان کا سارا پلان سمجھ گئی۔ تبھی بابا جی کہنے لگے، کیا تم دبئی جانا چاہو گی؟ یہ سن کر میں نے ہاں کہہ دی اور صبح ہونے سے پہلے گھر آ گئی۔ گھر والوں کو جگا کر ناشتہ دیا اور بابا جی نے وعدے کے مطابق ایک رشتہ بھیج دیا، مگر اپنے سامنے روشنی کو دیکھ کر میں گھبرا گئی۔ روشنی تم یہاں میرے گھر میں؟ یہ سن کر روشنی نے میری طرف دیکھا اور مسکرا کر میرے گلے لگ گئی۔ سوری، اس دن میں مشن پر تھی اس لیے میں نے تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیا تھا۔ یہ سن کر میں بھی مسکرا دی۔ ہاں، مجھے بابا جی نے بعد میں تمہارے اس خفیہ مشن کے بارے میں بتا دیا تھا۔ یہ سن کر روشنی نے مجھے بابا جی کے بارے میں وہ سب بتایا جو اس رات مجھے بابا جی بتا چکے تھے۔ اچھا، تم کس کے لیے میرا رشتہ لائی ہو؟ مجھے تجسس ہوا تو میں نے روشنی سے پوچھ لیا۔ میں جاننا چاہتی تھی کہ روشنی میرے لیے کس کا رشتہ لے کر آئی تھی۔ تبھی روشنی نے مجھے بتایا کہ میں بابا جی کے کہنے پر اپنے دیور کا رشتہ تمہارے لیے لائی ہوں۔ تم بھی اب میرے ہی گھر میں رہو گی اور میری طرف دبئی میں عیش کرو گی۔ میں نے اس رات اس کے دیور کو دیکھ لیا تھا اس لیے میں خوش ہو گئی۔ اور روشنی نے چچا چچی سے بات کر کے اپنے دیور کے لیے میرا ہاتھ مانگ لیا۔ چچی کو اعتراض تھا مگر چچا مان گیا کیونکہ اسے مجھ سے بہت پیار تھا اور وہ جانتا تھا کہ چچی مجھ سے اچھا سلوک نہیں کرتی تھی، اس لیے چچا چاہتا تھا کہ میں شادی کر کے دبئی چلی جاؤں اور عیش بھری زندگی گزاروں۔ روشنی نے میری شادی کے سارے انتظامات کیے اور یوں میں اس کی دیورانی بن کر دبئی آ گئی۔ اس کے سسرال والے بہت امیر تھے اور میں وہاں راج کرنے لگی۔ روشنی اور بابا جی سے رابطے میں تھی۔ مہینے میں ایک بار ہمیں بابا جی پاکستان بلاتے تھے، ہمیں وہاں جا کر ان کا کوئی نہ کوئی غیر قانونی کام کرنا پڑتا تھا۔ میں اور روشنی بڑی رازداری سے بابا جی سے ملتی تھی اور ان کا کام کر کے فوراً دبئی آ جاتی تھی۔ بابا جی بہت پہنچے ہوئے تھے اور وہ اس کام کے بدلے ہمیں پیسے بھی دیتے تھے۔ یوں بابا جی کی بدولت ہم دونوں دوست دبئی آ کر عیش بھری زندگی گزارنے لگی۔